اب ذرا دوسرے دور کی طرف آ جائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کا تذکرہ اپنے عروج کو پہنچ گیا. اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم ایک شخص کو اگر اس بات کا دعویٰ کریں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, اس میں فلاں خوبی ہے, فلاں خوابی ہے, تو میرا وہ مطالعہ یا میرا اس کو جاننا محدود ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ اگر کسی شخص کو اس کی خوبیوں کو, اس کی خامیوں کو کوئی جانتا ہے تو وہ اس کا بنانے والا جانتا ہے, جو اس کا مینوفیکچرر ہے وہ سب سے بہترین اس کا علم رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعریف و توصیف اگر کسی نے کی ہے تو وہ خود قرآن پاک میں اللہ نے کی ہے. اب کوئی زمین و آسمان کے کلابے میں لا لے, لیکن جو انداز اور جو معاملہ اللہ نے اختیار کیا ہے, میں کہا کرتا ہوں چھوٹا بڑے کو اس کے نام سے نہیں پکارا کرتا. احترام ہے نا جی. بیٹا باپ کو, یعنی میں اگر کسی کو کہوں گا بھائی نذیر صاحب, تو بیٹا اپنے باپ کو اس نام سے نہیں بلائے, وہ لقب استعمال کرے گا. چھوٹا ہے, اس کا نام نہیں, اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس نام سے پکارے اس کو. ہاں بڑا چھوٹے کو اس کے نام سے پکار سکتا ہے. ایک دادا ہے, ایک باپ ہے, ایک اس کا بیٹا ہے. وہ جو دادا ہے وہ تو باپ کو پکار لے گا اس کا نام لے کر, لیکن بیٹا اپنے باپ کو نہیں پکار سکتا, بڑا پکار سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ عظمت اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے بڑا ہونے کے باوجود بھی پورے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. پورے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. اور یہ کوئی معمولی نہ سمجھیں ان الفاظ کو آپ, یہ بڑی عظمت والے الفاظ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ ایک معاملہ ناراضگی کا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت فاطمہ گھر میں موجود ہیں اور بڑی غمگین ہے. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مجھ سے ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. کہاں ہے وہ؟ غصے میں باہر نکل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنی بیٹی کو اور کہا کہ میں علی سے جا کر بات کرتا ہوں. باہر گئے, حضرت علی کو ڈھونڈا تو حضرت علی جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک درخت کے سائے میں نا مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں, سوئے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور جا کر کہا یا ابا تراب. علی نہیں کہا یا ابا تراب, وہ مٹی والے, یعنی مٹی ان کے جسم پر لگ گئی ہے اور وہ لقب سے پکارا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑے غصے کے عالم میں تھا اور بڑے غصے میں آیا تھا, گھر سے لڑکے آئے تھے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اتنا پیارا لقب سنا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میرا سارا غصہ کافور ہو گیا. اور جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے وہ کہتے ہیں جو مجھے ابا تراب کہہ کر پکارتا ہے مجھے اپنے نام کے پکارے جانے سے زیادہ خوشی ہوتی. تو یہ القاب سے پکارنا یہ عزت کا معاملہ تھا, یہ احترام کا معاملہ تھا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے اور یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے صرف, اور بھی رسول موجود. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہے, حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ سب اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ہر رسول کے لیے کسی لقب کو پسند کیا. عیسیٰ روح اللہ ہے علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, اپنا دوست قرار دے دیا. حالانکہ یہ اپنی اپنی حیثیت میں سب اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کو مختلف القاب دیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جو لقب استعمال کیا ہے وہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رسالت اپنے عروج کو پہنچی ہے, اپنے کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سب سے بہترین اگر میں کہوں کہ کوئی نعتیہ کلام ہے تو وہ خود قرآن مجید ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی آپ کوئی تذکرہ کریں، کوئی تعریف کریں، کوئی معاملہ بیان کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کانا خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تذکرے. اور جو سورۃ الکوثر کے درس میں ماشاءاللہ جو ساتھی شریک رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں یہ معاملات آپ کو ملتے. اور پھر اسی دور کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کی، اور دونوں انداز سے کی. میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی تعریف، کسی کا تذکرہ دو میں سے کسی ایک وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اس کے جمال کی وجہ سے اور یا اس کے کمال کی وجہ سے. اس کی ظاہری خوبصورتی، ظاہری جمال اگر کسی میں ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور کمال سے مراد ہے اس کی سیرت، اس کا اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں بھی اور کمال میں بھی اس انسانی کائنات کی عروج پر پہنچے ہوئے تھے. اس لیے جمال بھی اپنے عروج پر ہے اور کمال بھی اپنے عروج پر ہے، لہذا تعریف و توصیف ہوئی ہے دونوں انداز. میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک کتاب کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، آج میں وہ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں. یہ وہ کتاب ہے شمائل ترمذی کے نام سے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو اگر زیر مطالعہ لائیں تو بڑی زبردست شمائل ترمذی، مختلف اس کے ایڈیشنز موجود ہیں. اس پوری کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمیں بڑا ممنون احسان ہونا پڑے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک جو ہے خصوصیت کو، ایک ایک خوبی کو، چاہے وہ ظاہری انداز سے ہو یا چاہے آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہو، ہر چیز کو انہوں نے اس کے اندر نقل فرما دی. ایک ایک چیز موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکوں، لیکن بہرحال یہ کتاب اگر آپ اپنے زیر مطالعہ لائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، بات کرنے کا انداز کیا تھا، یعنی یہاں تک بھی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا خیال نہ کر لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ عام آدمی ہے، میں اس کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھوں گا. اپنا پورے کا پورا جسم اس کی طرف موڑا کرتے تھے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اپنی پوری توجہ سے اس کی بات سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کا برتاؤ کیسا تھا، آپ بات کے انداز کیسے تھے، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، آپ کا غصے میں آنا کیسا تھا، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا کفار و مشرکین کے ساتھ سلوک کیسا تھا. ایک ایک ادا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی. اور مجھے یہ تعلیم دی کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم محبت رسول کے دعوے دار ہو، اگر تم عشق رسول کے دعوے دار ہو، تو عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کی ایک ایک ادا کی پیروی کیا کرتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے تمہیں پیغام دینا چاہ رہا ہے اللہ کہ اگر تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنے نبی کی سیرت کو، سنت کو اور ان کی اداؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو. یہ محبت ہے.